باب مخارج الفروز، یہ باب مخارج فروز کے بیان میں۔ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، نکلنے کی جگہ، اور فروز یہ فرض کی جمع بمعنی حصے کے معنی میں آتا ہے، حصہ، متعین حصہ۔ تو مخارج مخرج کی جمع نکلنے کی جگہ، اور فروز فرض کی جمع یعنی حصہ۔ مخارج الفروز، مخارج الفروز کے معنی ہے حصے نکلنے کی جگہ، حصے نکلنے کی جگہ۔ یہاں یہ مقصد ہے اور ان عددوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے جو ذوی الفروز ہیں ان کے حصے متعین ہو جائیں، ذوی الفروز کے حصے جو ہے ان عدد سے متعین ہو جاتے ہیں، ان عدد کو بیان کر رہے ہیں۔ مخارج اصل میں 7 عدد ہیں، مخارج 7 عدد ہیں، 2 3 4 6 8 12 اور 24۔ یہ یاد رکھنا، مخارج کتنے عدد ہیں؟ 7 ہیں، مخارج 7 عدد ہیں۔ دو یا تو 2 سے مسئلہ بنے گا، 3 یا 3 سے مسئلہ بنے گا، 4 سے مسئلہ بنے گا، 5 سے نہیں بنے گا، 1 سے نہیں بنے گا، 6 اور 6 کے بعد 8 اور 8 کے بعد 12 اور 24۔ تو مخارج جو ہے 7 عدد ہیں، 7 اعداد ہیں۔ اور قرآن کریم میں جو حصے بیان کیے گئے ہیں وہ 12 ہیں۔ قرآن کریم میں جو حصے قرآن کریم میں نہیں، وہ تو وارثین ہیں جو 12 ہیں۔ قرآن پاک میں جو بیان کردہ حصے ہیں وہ 6 ہیں، اور جو ذوی الفروز ہیں، جو حصے لینے والے ہیں، جن کے حصے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں وہ تو ہیں 12۔ وہ اس باب میں بیان کیے جائیں گے جو ابھی دکھایا آپ کو، باب معرفت الفروز و مستحقیہا۔ یہاں جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جو حصے قرآن کریم نے بیان کیے ہیں وہ 6 ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں، اور ان کو جو ہے 2 قسموں پر منقسم کیا ہے۔ پہلی قسم ہے نصف، ربع، ثمن، اور دوسری قسم میں ثلثان، ثلث اور سدس۔ پہلی قسم میں نصف، ربع، ثمن، اور دوسری قسم میں ثلثان، ثلث اور سدس ہے، تضعیف اور تنصیف کے طریقے پر۔ تضعیف اور تنصیف کی صورت کیا ہوگی؟ اس میں اگر بورڈ ہوتا تو میں آپ کو اور اچھی طرح سمجھاتا، لیکن ایسے ہی ذہن میں رکھیں۔ دیکھو، نصف، ربع اور ثمن یہ قسم اول ہے۔ نصف یہ دوگنا ہے ربع کا، اور ربع دوگنا ہے ثمن کا۔ ایسے ہی قسم ثانی میں ثلثان، ثلث اور سدس۔ ثلثان یہ 2 گنا ہے، 2 چند ہے ثلث کا، اور ثلث یہ 2 گنا ہے سدس کا۔ تو اگر ہم نصف، ربع یعنی اگر ہم انہیں ایک ترتیب سے لکھتے ہیں، پہلے نصف لکھیں گے، اس کے نیچے جو ہے ربع اور اس کے نیچے ثمن لکھیں گے، تو اگر اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو یہ ہے تنصیف، یعنی نصف کا آدھا کیا تو وہ ہو گیا ربع، اور ربع کا آدھا کیا تو وہ ہو گیا ثمن، اور پھر نیچے سے اوپر کو جائیں گے تو یہ تضعیف ہو جائے گا۔ مثلا ثمن ہے سب سے نیچے، اس کا دگنا کیا تو وہ ربع ہو گیا، اور ربع کا دگنا کیا تو وہ نصف ہو گیا۔ مثلا ہم نے نصف کا 1% نکالا 4، نصف کا ایک حصہ اور فیصد نکالا 4، تو نصف کا 4 حصہ ہے، اور اس کا آدھا کریں گے تو وہ 2 ہے، ربع کا 2، ربع کے آگے گویا ہم 2 لکھ لیں گے، اور ربع کا آدھا کریں گے تو وہ ہو جائے گا ثمن، تو اور 2 کا آدھا وہ 1، تو ثمن کی برابر میں 1، اور ربع کی برابر میں 2، اور نصف کی برابر میں 4۔ تو اگر ہم اوپر سے نیچے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا تنصیف، تنصیف، اور نیچے سے اوپر جائیں گے تو یہ ہو جائے گا تضعیف، اس لیے کہ تضعیف کے معنی جو ہے 2 چند کرنا، 2 گنا کرنے کے آتے ہیں۔ تو نیچے سے اوپر جائیں گے، مثلا ثمن جو ہے 1 ہے، اس کا 2 چند کریں گے تو ربع ہو جائے گا، 2 ہو جائے گا، اور ربع کا 2 چند کریں گے تو وہ نصف ہو جائے گا، جس کا ہم نے فیصد نکالا 4۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ تضعیف ہو جائے گا، اور اوپر سے نیچے آئیں گے تو یہ تنصیف ہو جائے گا۔ ایسے ہی دوسری قسم میں بھی، مثلا ثلثان، اس کا آدھا کریں گے تو ثلث ہے، اور اس کا آدھا کریں گے تو وہ سدس ہو جائے گا، اور اگر سدس کی طرف سے اوپر جائیں گے
تو سدس کا 2 گنا سلس اور سلس کا 2 گنا فلسان. تو یہ ہے تضعیف اور تنصیف کی صورت. اسے آپ کاپی پہ لکھ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تضعیف اور تنصیف کی صورت یہی ہوگی کہ اگر ہم آدھا کر رہے ہیں، تنصیف کر رہے ہیں، تو پھر نصف، ربع اور سمن نیچے کو چلے جائیں گے. اور اگر ہم دو چند کر رہے ہیں تو پھر سمن اور سمن سے 2 گنا ربع اور ربع کا 2 گنا نصف ہو جائے گا. تو یہ بہرحال تضعیف اور تنصیف کی صورت تھی. یہاں پر انہوں نے 5 قاعدے بیان کیے ہیں. اور پہلا قاعدہ تو یہ بیان کیا ہے کہ ان فروض میں سے، یعنی چونکہ یہ 6 حصے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، نصف، ربع، سمن، ثلثان، ثلث، سدس، 2 قسموں میں ان کو منقسم کیا ہے. تو یہ حصے جب تنہا تنہا مسائل میں آئیں گے تو مسئلہ ان کے نام سے بنے گا. مخرج کو جو ہے مسئلہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں. تو اگر ان مسائل یہ فروض اور یہ حصے مسائل میں جب تنہا تنہا آئیں، ایک ایک کر کے آئیں، تو ان کے نام سے مسئلہ بنے گا، سوائے نصف کے، اس لیے کہ وہ کسی عدد سے نہیں نکلا ہے. تو نصف کی صورت میں مسئلہ 2 سے بنے گا، ورنہ ہر ایک کے نام سے بنے گا. جیسے ربع، تو چونکہ یہ 4 سے نکلا ہے تو 4 سے مسئلہ بنے گا. سمن یہ 8 سے نکلا ہے تو 8 سے مسئلہ بنے گا. سلس یہ 3 سے نکلا ہے تو 3 سے مسئلہ بنے گا. تو ہم نام عدد سے مسئلہ بنتا چلا جائے گا. اور جب دوسرا قاعدہ، جب مسئلے میں 2 یا 3 آ جائیں اور وہ ایک ہی قسم کے ہوں، یا تو قسم اول کے یعنی نصف، ربع اور سمن میں سے کوئی ہو، یا صرف قسم ثانی کے یعنی ثلثان، ثلث اور سدس میں سے کوئی ایک ہو، یعنی ایک ہی قسم کے 2 ہوں یا 3 ہوں، تو پھر اس صورت میں جو تضعیف کے اعتبار سے سب سے کم ہوگا، تضعیف کے اعتبار سے سب سے کم ہوگا، اس سے مسئلہ بنے گا. تضعیف کے اعتبار سے جو سب سے کم ہوگا، مثلا سدس بھی آ گیا اور سلس بھی آ گیا، تو اس صورت میں 6 سے مسئلہ بنے گا، یعنی سدس سے مسئلہ بنے گا، 6 سے مسئلہ بنے گا. اور یہ اپنے سے اوپر والے کا بھی بہرحال مخرج اور مسئلہ کہلائے گا. یا جیسے نصف اور ربع آ گیا تو ربع سے بنے گا، اور نصف، ربع اور سمن آ گیا تو سمن سے بنے گا. تو بہرحال جو تضعیف کے اعتبار سے سب سے کم ہوگا اس سے مسئلہ بنے گا، اور وہ اپنے سے اوپر والے کا بھی مخرج ہوگا. مثلا ثلثان، ثلث اور سدس آ گئے تو سدس سے مسئلہ بنے گا، اور ثلثان اور ثلث ہے تو بہرحال اس میں تو ثلث سے مسئلہ بنے گا، یعنی 3 سے مسئلہ بنے گا. تو اس صورت میں جو تضعیف کے اعتبار سے سب سے کم ہوگا اس سے مسئلہ بنے گا. اب بتا رہے ہیں کہ اگر نوع اول کے یعنی نصف، ربع اور سمن یہ نوع اول میں ہے، تو اگر نوع اول کے نصف کا انضمام نوع ثانی کے کل یا بعض سے ہو جائے گا، یعنی ثلثان، ثلث یا سدس میں سے بھی کوئی آ گیا، اور ادھر جو ہے صرف نصف ہے، یعنی قسم اول میں صرف نصف ہے، اور ادھر چاہے کتنے بھی آ جائیں، چاہے ثلثان آ جائے، ثلث بھی اس کے ساتھ ہو، سدس بھی اس کے ساتھ ہو، تو اس صورت میں مسئلہ 6 سے بنے گا. اور اگر نوع اول کے ربع کا انضمام نوع ثانی کے کل یا بعض سے ہو جائے، یعنی ادھر نوع اول میں صرف ربع ہے اور دوسری طرف جو ہے ثلثان، ثلث، سدس میں سے کوئی ایک ہے یا وہ تینوں ہیں، تو اس صورت میں مسئلہ 12 سے بنے گا. اور اگر نوع اول کے سمن کا انضمام، نوع اول کے سمن کا انضمام نوع ثانی کے کل یا بعض سے ہو جائے تو اس صورت میں مسئلہ 24 سے بنتا ہے. دیکھو عبارت سے اس کو ملائیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. باب مخارج الفروض، یہ باب مخارج فروض کے بیان میں، حصے نکلنے کے جو جگہ ہیں ان کے بیان میں. اعلم ان الفروض المذکورۃ فی کتاب اللہ تعالی نوعان، جان لیجئے کہ وہ حصے جو کتاب اللہ میں مذکور ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں. الاول، قسم اول، النصف والربع والثمن، رابع بنا ہوا ہے، یہ ربع ہے. تو پہلی قسم میں نصف ہے، ربع اور سمن. والثانی، اور قسم ثانی، الثلثان والثلث والسدس، ثلثان، ثلث اور سدس ہے. علی التضعیف والتنصیف، تضعیف اور تنصیف کے طریقے پر.